جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی ایکسپلوسیو سچویشن جو ہے نا ڈیولپ ہوئی ہے، اسپیشلی پنجاب میں ہوئی ہے، اور سارا جو پہلے یہاں پہ طوفان تھا مرکز میں ہم دیکھتے رہے 6 7 8 مہینے، اب اس کا رخ جو ہے وہ پنجاب کی طرف چلا گیا۔ جیسے میں کئی دفعہ میرے خیال آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پہ رول کرنا ہے نا آپ نے، تو پنجاب کو پانی پت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ جو فوجیں آ کے اس پہ دلی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہوتی تھی، وہ پانی پت کے میدان میں جو آخری لڑائی جو ہے نا وہاں پر لڑی جاتی تھی، اور جو پانی پت میں وہ آ کے جیتتا تھا وہی دلی پر حکمرانی کرتا تھا۔ سیم جو پاکستان اسلام آباد پہ جس نے حکمرانی کرنی، اس کو پنجاب پر حکمرانی ہر حالت میں چاہیے ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے، بندے مارنے پڑیں، مار دھاڑ کرنی پڑے، کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کچھ بھی کرنا پڑے، آپ کے پاس پنجاب ہونا چاہیے۔ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، 144 اس کے ایم این اے کی سیٹس ہیں، وہاں بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ ہیں اور بڑی عیاشیاں ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو جان تو لہٰذا اس میں سب سے بڑی جو لڑائی اس وقت وہاں لڑی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، وہ پنجاب پہ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ پنجاب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پوری شریف فیملی نے اپنی پورا جو امپائر کھڑی کی ہے پنجاب کی طاقت پر انہوں نے کی ہے۔ عمران خان صاحب حالانکہ کے پی کے میں حکومت بنا چکے تھے، لیکن جب تک ان کو پنجاب میں ان کو ووٹ نہیں ملا، حکومت نہیں بنی، تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکے۔ اب بھی ان کو پتہ ہے کہ اب کے پی کے میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے پنجاب جو ہے نا میرے اقتدار کے لیے دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ان کو بھی شریفوں کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن ہم نے پنجاب لیے بغیر ہم نے لڑا تو ہم نہیں لڑ سکیں گے، اور ہماری وہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ کرش کر کے رکھنے۔ سو یہ بہت بڑی وہاں پہ ایک اس کی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ گورنر راج نے اس میں لگے گا، کل عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے باقاعدہ، ان جمعرات کے روز انہوں نے 5 بجے کے گورنر ہاؤس کے باہر لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں، وہاں مار دھاڑ ہوگی، کیا ہوگا وہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم اس میں جو فکر ہے سب سے زیادہ، باقی لوگوں کو تو اس کی پنجاب کی فکر ہے، عمران خان صاحب کو، شہباز شریف صاحب نے کمپنی کو، زرداری صاحب کو، چودھری پرویز علی صاحب کو 100 ارب روپے کی ان کو فکر ہے، 100 بلین روپیز کی فکر ہے۔ وہ کیا فکر ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اور جو اہم بات تھی وہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس پر آپ نے بات نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیکس ہیں، تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان مائی ویو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا خان صاحب کی سیاست پالیٹکس جو ہے اس سے ہلٹ ہوگی، کوئی ان کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم ہے اور بڑا انتہائی میرا خیال ہے سینسٹیو ٹاپک ہے پاکستان کی حد تک، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ میں اس میں آخر پہ آ کے بات کرتا ہوں، بڑی آرام سے بات کرنے والی جو آڈیو لیکس والی۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب پنجاب میں اس میں کیا کریں گے؟ اب اس زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں، چودھری بھی اس شجاعت صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، پھر مونس علی صاحب ایکٹیو تھے، دوسری طرف سامنے دیکھا سالک صاحب ایکٹیو تھے، وہ اپنے ان کو پرویز علی صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کل کے بچے جو تھے آج اپنے والدین کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پالیٹکس آپ نے کیسے کرنا ہے۔ والدین بیچارے جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر والدین کو سننی پڑتی کہ بیٹا ہمارا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مستقبل تو اس کو یہ نئے زمانے کی چیزیں ہیں، یہ بچوں کو زیادہ پتہ ہوں گے، لہٰذا مونس علی صاحب نے ان کو کنٹرول کیا، اپنے والد صاحب کو پرویز علی صاحب کو، اور ان سے انہوں نے فیصلے کروائے ہیں جو ان کا خیال ہے پولیٹیکلی طور پر بالکل وائز فیصلے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور عمران خان صاحب کے ساتھ دیا۔ حالانکہ اس وقت میجارٹی لوگ جو ان کے حامی تھے، دیگر تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں، آپ کو جو اس میں فائدہ ہونا ہے وہ نواز لیگ کا، شہباز شریف اور زرداری صاحب کو اب چیف منسٹر بن جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت مونس علی صاحب جو ہیں انہوں نے درمیان میں اسپیلر پھینکا، انہوں نے کہا نہیں ابا حضور، میرا خیال ہے لانگ ٹرم ہمیں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے نا زیادہ ضروری ہے۔ ان کو یوتھ کا ووٹ نظر آ رہا ہوگا مونس علی صاحب کو، تو لہٰذا انہوں نے اپنے باپ پہ پرویل کیا، اور چودھری پرویز علی صاحب مٹھائیں شٹھائیں بٹ گئی تھیں، تو پھر دعا شعا ان کی ہو گئی تھی، ان زرداری صاحب کی شہباز شریف سے، وہ ساری دعائیں شعائیں قرآن حلف انہوں نے سائڈ پہ رکھا، انہوں نے کہا بیٹا میرا ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ انہوں نے بنوا لیا۔ دوسری طرف سالک حسین جو ہے انہیں پتہ چلا کہ جناب کہ ہم کسی سے کام نہیں، اب انہوں نے دوبارہ واردات ڈال دی ہے، انہوں نے زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، کیوں لیگ کے جو ہمارے وہ جو ایم پیز ہیں وہ پھر ان سے پرویز علی صاحب سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ جائیں اور ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ دوسری طرف انہوں نے پہلے ایک نو کانفیڈنس انہوں نے موشن انہوں نے موو کی ہوتی ہے۔ اب شاید ان کو احساس ہوا ہوگا پی ٹی ایم کو کہ ہم نے شاید وہ نو کانفیڈنس والی موشن جو ہے نا وہ جمع کروا کے غلطی کی تھی، کیونکہ نو کانفیڈنس کی موشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہیں پھر آپ نے بندے اکٹھے کرنے ہیں، وہ پھر آ کے حمزہ شہباز نے بندے اکٹھے کرنے ہیں، انہوں نے 85 86 وہ جتنے لوگ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں، یہاں پہ جب آپ نے آ کے کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہے تو پھر یہ پرویز علی صاحب نے یہ بندے اکٹھے کرنے تھے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے بھی انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ڈال دی تھی کہ اس ایک دن میں یہ پرویز علی صاحب کہیں پہ اس کی اسمبلی کی اس کو توڑنے کی جو سمری ہے وہ گورنر کو کیوں وہ نہ بھیج دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ جمعے والے دن میں بھیج دوں گا، لہٰذا جمعے والی ڈیڈ لائن سن کے انہوں نے مزید اپنی چیزوں کو ایکسلریٹ کیا کہ جلدی جلدی ہم کریں۔ ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے تھریٹ دینا شروع کر دیں گے، ہم اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے، ایف سی لگا دیں گے، ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، ابھی شاید خبریں بھی آ رہی ہیں کہ
آج رات 12 بجے کے قریب شاید والی بات ہے، اب یہ کنفرم رپورٹ نہیں ہے جب تک اس کو حکومت کنفرم نہیں کرتی، کہ گورنر نے شاید اپنے پاس ایک اور انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر نے کیونکہ ان کی نہیں ان کی مانی، ان ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا، سو ہی از وہ کہتے ہیں سیز ٹو ایگزسٹ ایز اے چیف منسٹر، لہٰذا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، ان کا خیال ہے، اور پھر شاید ہاؤس کو لکھیں گے کہ جناب نیا آپ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ چن لیں۔ اس کے جواباً طور پر اسپیکر سبطین خان نے صدر پاکستان کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ اپنے گورنر صاحب کو سمجھائیں جناب کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ سو یہاں پہ بڑی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں جو اس وقت کی جا رہی ہے۔ اعتزاز صاحب کو میں سن رہا تھا، راجہ بشارت کو سن رہا تھا، اور بہت سارے لیگل ایکسپرٹ تھے، وہ ان کی اپنی ڈیوائڈیڈ ان کی اپنی اوپینین ہے، اور اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ آپ کہیں یا انٹرپریٹیشن کہیں وٹ ایور کہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ وہ قائم رہی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے، لاہور میں جمعرات والے دن بڑا انتہائی ڈیسائسو ایک دن ہوگا جب عمران خان صاحب کو دیکھنا یہ ہے کہ حامی جو ہے نا کتنی بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ماب انرولی ہوتا ہے، وائلنس کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی گورنر راج کی باتیں ہم سن رہے تھے اس طرف وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ سو ایک بڑا محاذ جو ہے نا پک چکا، پکنا کہتے ہیں نا جس کو، پک چکا ہے۔ لیکن اس میں پورے میں چودھری پرویز علی صاحب بڑے پریشان ہیں کہ انہوں نے جناب ان کی توجہ جو رہی ہے نا پچھلے جتنے مہینے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کی، وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے کہ میں نے گجرات اور اس کے علاقے جو ہے نا وہاں پہ ڈویژن انہوں نے جو بنایا ہے اس پہ اپنے خاندان کی سیٹیں میں نے پکی کرنی۔ انہوں نے بلینز آف روپیز جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے کوئی بتایا جا رہا ہے 100 روپے سے زیادہ کی اسکیمز اور پیسہ جو انہوں نے دیا انہوں نے اپنے مونے سلے کے حلقے میں بھیجی ہیں، اپنے حلقے میں بھیجی ہیں۔ پھر حسین جو ان کے بھتیجے ہیں، وجاہت ہیں، دیگر جتنا فیملی اینڈ فرینڈز جو ہے نا، یا وہاں ساجد بھٹی صاحب ہیں اور لوگ ہیں، انہوں نے وہاں ایم پیز وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 100 روپے سے زیادہ کے قریب کا پیسہ انہوں نے بھیج دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر کنٹریکٹر، ٹھیکیدار، پھر لین دین، مار دھاڑ، آپ جانتے ہیں نا سارا کہ کیا کچھ ہوتا ہے سارا، وہ ابھی دیکھنا ہے، وہ پیسہ ریلیز ہونا ہے۔ اب اس کی خبریں آ رہی ہیں، پٹیشن فائل ہو گئی، چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں سے ڈیرہ غازی خان، بکھر اور پھر خوشاب، بہاول نگر کے جو فنڈس ہے ادھر سے کٹوتی کر کے ادھر بھیج دیا، انہوں نے گجرات بھیج دیا۔ واقعی جی ہمارے علاقوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی رہنے دیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ووٹ بینک، ووٹ لینا ہے اپنے کلیکشن میں، چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک گجرات کے بھائی ہمارے بھائی ہیں سارے، نارووال، سیالکوٹ، سب کو ہونا ہے، منڈی بہت ہیں، لیکن اگر اس طرح کریں گے ایک ہی دن میں حلے میں آپ 100-150 ارب روپیز اب بھیج دیں گے، باقی صوبے میں کچھ نہیں ہوگا، تو اس سے غربت اور دیگر مسائل اس پہ یقینی طور پر کھڑے ہوں گے۔ سو وہ اس وقت ان کی یہ فکر ہے کہ جناب ان کا کیا بنے گا، 100-150 روپیہ جو ہم بھیج چکے ہیں یا ابھی بھیجنا ہے، تو ہم نے جو اپنا اس میں چونچ اپنی گیلی کرنی ہے اس کا کیا ہوگا۔ کوئی نیا چیف منسٹر ہے تو وہ تو پھر انکوائریاں، تو پھر فراڈ، تو پھر رک نہ جائے، وہ ایک علیحدہ ان کے اپنے پر، ان کو یہ ٹینشن ہے ویسے چودھری پرویز علی صاحب اور ان کے خاندان کو۔ لیکن ساتھ میں جو بڑا ایک ایشو بنا ہے جس پہ پی ٹی اے والے جو ہیں وہ اس وقت ڈیفینسو پہ ہیں، وہ عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس جو سامنے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے جو میں نے اس پہ لگایا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اور اس پہ جو واقعات کو نریٹ کیا جائے، ایونٹ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ میرا خیال ہے 2013 کے قریب کی مجھے آڈیو لگتی ہے، جو اگر اس میں جو واقعات بتائے گئے ہیں، جو نام لیے گئے ہیں کچھ لوگوں کے، مطلب جناب مشرف نے آنا تھا، کراچی آنا تھا، بیرسٹر سیف کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد درانی صاحب کی ہو رہی تھی، یہ سارے واقعات جو ہیں نا یہ اسی دور کے 2013 کے قریب ہو رہے تھے۔ سو ساری گفتگو وہاں سے تو اس کو اب اس پہ ڈیبیٹ ہے جی، پرسنل گفتگو ہے، اس پہ ٹیپنگ ہے۔ عمران خان صاحب کا اب پرابلم یہ وہ خود اس طرح کی ٹیپنگ کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں جی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بالکل رائٹ ہونا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اب سب سے بڑے وکٹم بھی وہی ہیں جو ان کو آ کے ان کا دفاع کر رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے لوگوں کے خیال پرسنل ہوتی ہیں، ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کا کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، ذاتی لائف بھی ہوتی ہے۔ سو ایک بہت بڑے اس کا کراؤڈ کا یہ خیال۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں جناب خان صاحب کیونکہ خود ایک ہولیر دین پوپ کی پوزیشن وہ لیے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور وہ مدینہ کی ریاست اور دیگر روزانہ تقریریں کرتے تھے۔ سو ان کو اپنے کنڈکٹ اور کریکٹر سے بھی ان کو یہ چیزیں ثابت کرنی چاہیے تھی کہ واٹ ہی سیز ہی بلیوز ایز ویل۔ سو وہ بھی ان کو ناقدین کو موقع مل گیا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی رہتی تھی ہر لیڈر کے حوالے سے اس پہ، مطلب اور اس میں پی ٹی اے کے اپنے ہمارے دوست یہ کام خود بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہتے تھے۔ سو اب اپنی باری لگتی ہے تو پھر وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، جو کہ اس پہ نہیں ہونے چاہیے تھی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ شریف فیملی نے بہت ساری کریکٹر اسیسینیشن کی، بعد میں ہوا تو ہم نے پی ٹی اے والوں کو دیکھا انہوں نے ان کی مریم نواز صاحبہ، بلکہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ماضی کی بہت ساری چیزیں وہ ہم نے دیکھی، وہ کریکٹر اسیسینیشن میں۔ پھر اس کے جوابی طور پر وہ عمران خان صاحب کی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کی انہوں نے ان کے اسکینڈل سٹوریز وہ سارا کچھ وہ آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آڈیو ویڈیوز چیزیں نہیں آئی تھی۔ اب وہ ذرا زیادہ وہ لگتا ہے تھوڑا سا
وہ پیمانہ جو ہے نا لبریز ہوا ہے جن کا بھی ہوا ہے. تو خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفینسو پہ ہیں, اس طریقے کا دفاع وہ کر نہیں پا رہے. اب سوال یہ ہے, دو چیزیں ہیں کہ کیا یہ لیڈر کی ذاتی لائف ہوتی ہے, اس کو اگنور کر دیا جائے, یا مطلب وہ ویسٹرن ڈیموکریسی جس کی خان صاحب بات کریں وہاں پہ اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو وہاں کے لیڈرشپ کو ساتھ کیا ان کو کیا کرنا پڑتا ہے. وہاں تو میرا خیال ہے اچھی خاصی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور بہت ٹاپ کے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے اسکینڈلز آ جائیں اس طرح کی چیزیں تو ان کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے, اور بہت عرصے تک پبلک لائف سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ مطلب ویسٹرن ڈیموکریسی جس کی عمران خان صاحب دلدادہ بھی ہیں, ایکسٹرا ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ سب سے بڑا ریئیکشن جو آتا ہے میڈیا کا آتا ہے, پبلک کا آتا ہے, ان کے اپنے ووٹرز کا آتا ہے. وہاں کوئی دفاع نہیں کیا جاتا. وہ پرسنل اور پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سمجھتے ہیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ پھر اس کی پرسنل لائف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ پبلک لائف میں کیسا ہوگا. پرسنل لائف اگنور کریں گے آپ تو پھر کل کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ملک کے لیے, آپ کے اداروں کے لیے جن کو آپ نے آ کے رول کرنا ہے, جن اداروں نے آپ کے آگے سبمٹ کرنا ہے, وہ اپنے لیڈر کو, پرائم منسٹر کو, کوئی بھی ہو, اگر اس طرح کی چیزیں آڈیو لیکس وغیرہ آتی ہیں تو وہ اس کی رسپیکٹ کتنی کریں گے. ان کا سامنے جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اگر ان کے ذہن میں یہ چیزیں کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, اس کا کیا کریکٹر ہے, انٹیگریٹی ہے, چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ ماضی سے یہ جڑا ہوا پہلے بھی تھا, کون سی نئی بات ہے, ایوری باڈی نوز. بالکل اس قوم کا میں پہلے بھی کہتا ہوں, تو ہمارے مسئلے جو ہے نا شاید اب یقین نہیں کریں گے, مطلب 5-10% شاید آپ لوگوں میں سے کچھ ہوں جو اس پہ بلیو کرتے ہوں. ادروائز میرا یہ خیال ہے اس ملک کے مسئلے جو ہیں نا, نہ کرپشن ہے نہ اخلاقیات ہیں. ہم مطلب کسی کو کرپشن کی بنیاد پہ برا سمجھتے ہیں تو اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں سمجھتے. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں ایماندار بنے, لیکن اخلاقی طور پر پوزیشن آپ کے سامنے ہے, آپ کے لیے ماضی کے سامنے. نواز شریف صاحب کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں اخلاقی طور پر کوئی ایسی چیزیں اب تک ان کے سامنے نہیں ہیں, لیکن مالی معاملات ان کے دیکھ لیں. سب لوگوں کے جتنے بھی فالوورز ہیں نا, آپ لوگ کچھ ہوں گے 5-10% نیوٹرل, آپ میں سے زیادہ نہیں, اتنے ہی ہوتے ہیں. آپ شاید ان چیزوں کو برا سمجھتے ہوں, مالی کرپشن کو برا سمجھتے ہوں, اخلاقی کرپشن کو برا سمجھتے ہوں, اس طرح کے اسکینڈل سٹوریز آنے کو برا سمجھتے ہوں, لیکن میجارٹی پاکستان جیسے اس ملک میں یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ ہم سب کے اندر اسی طرح کی یہ ٹینڈنسیز موجود ہیں جو عمران خان صاحب میں ہیں یا نواز شریف, زرداری صاحب یا دیگر جس میں بھی ہیں, ہم سب کے اندر موجود ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا چانسز اینڈ اپرچونیٹیز کہ ہوز ایور گیٹس. لیکن ایک لیڈرشپ کا جو پیڈسٹل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. لیڈر پھر ایک طرف کہتے ہیں قوم کا باپ ہوتے, باپ کا تو پھر اس کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے. آپ اپنے اوپر بہت ساری سختیاں تلخیاں کو مطلب آپ کو کرنی پڑتی ہیں. اس سے بڑا سوال اب آپ یہ دیکھیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے پہلے یہ بتا دوں سوال میں نے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان آڈیو وغیرہ سے, کیونکہ کوئی بندہ کوشچن نہیں کرے گا. ان کے وہ ہے نا, وہ لٹیرا ہماری مرضی کا بندہ, ہماری مرضی کا بھاندے دی, ہر شے بھاندے جو ہمیں پسند ہے وہ کچھ بھی کر لے جی. دلی لوٹے, بریلی لوٹے, لاہور, ہند سندھ, کچھ بھی لوٹ رہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ اس, کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے وہ بندہ. ہاں برا لگتا ہے تو وہ کوئی چائے کا دوسرا کپ پیے گا تو ہم اس کو پڑ جائیں گے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ عمران خانز فالوئنگ. اب تک آپ نے سنا ہے کسی ان کے لیڈرشپ نے کوئی اس پہ عمران خان صاحب سے کوشچن کرنے کی کوشش کی ہو کہ سر یہ آڈیو لیکس ہیں, وی آر فیسنگ پرابلم, آپ ہمیں بتائیں کیا سچویشن ہے, کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہوئی ہے. کوئی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, آج بھی خواتین ملی ہیں عمران خان صاحب سے, کس نے کوشچن ریز کیا کہ سر اس طرح کی چیزوں سے ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, ذرا پلیز ایکسپلین کریں کیا ہوا ہے. یا اور پارٹی کے لیڈر ملے ہیں, ان سے عمران خان صاحب سے مشوروں کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے وکیل ملے ہیں, کسی نے بات کی ہے؟ نہیں کی, نہیں کریں گے. ہماری اتنا کچھ ہے سارا یہ. حالانکہ یہ کیا خیال ہے امریکہ میں ہوتا ہے یا وہاں پہ یہ برٹن یورپین کسی لیڈر کا, تو ان کی پارٹی کے لوگ سب سے پہلے ان کو کوشچن کرتے ہیں. نہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگ ان کو کوشچن کرتے ہیں ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن پہ, نہ زرداری صاحب, نہ شہباز شریف صاحب, نہ عمران خان صاحب. اب سارے برابر ہیں الحمدللہ, اپنے اپنے لیڈرشپ سے جرت نہیں کرتے پوچھنے کہ, الٹا ان کا دفاع کرنے آ جاتے ہیں, وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, عمران خان صاحب کے فارورڈ تسلی رکھیں. ان آڈیو لیکس اگرچہ اٹس ان پلیزنٹ تھنگ, اس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن میرا خیال ہے ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ, یہ بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور آپ اور ہمارے جیسے لوگ ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں. نہیں سر ان کا مقصد یہ نہیں تھا, نہیں سر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے, نہیں سر انسان ہے, یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. سو ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بڑے بلنڈر مار لیں نا, جتنے بڑے ایکٹس آف امیشن کمیشن ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, ہمارے آپ جیسے دوست بیٹھے ہوئے نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, الٹا جو بندہ ایکسپوز کرے گا نا انہیں کو آپ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بھی سمجھتے ہیں. یہ لیڈر اس ملک اور قوم کو ٹھیک سمجھیں, آپ لوگوں کو سب کو یہ ٹھیک سمجھیں کہ آپ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. سارے غلط کام کر کے دفاع جو ہے نا اپنی تمام غلطیوں کا, اپنی تمام اس کا ارریگولیرٹیز کا آپ لوگوں سے کرانا ہے.